اب جب ہر نبی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو میرے آقا کو تو اللہ نے تمام انبیاء پر فائق فضیلت اور بلند درجہ عطا فرمایا، اور جملہ انبیاء کی جملہ معجزات پر میرے آقا کے معجزات کو فائق بنایا۔ جس طرح جملہ انبیاء پر میرے آقا کی فضیلت اور عظمت واضح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی طرح جملہ انبیاء کے ذکر پر میرے آقا کے ذکر کو بھی فضیلت ہے۔ جملہ انبیاء کے ذکر پر بھی میرے آقا کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے قرآن بولا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اب آیہ کریمہ اتر چکی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ کیا؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، ہم نے کسی اور کے لیے نہیں، تیری عظمت کو دیکھ کر تیری خاطر ہی تیرا ذکر بلند کیا۔ کوئی کسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کسی کی عزت کسی کے صدقے ہوتی ہے، کسی کی عظمت کسی کے صدقے ہوتی ہے، پر قربان جاؤں فرمایا محبوب تیری عظمت تیرے ہی صدقے، تیری فضیلت، تیرا ذکر اور تیری بلندی، تیری رفت تیرے لیے ہے بلند فرمائی، کہ اگر دنیا میں کسی کو تیرے ساتھ مثال دیتا تو پھر وہ بات تو نہ رہتی، اس لیے کہ تو خود بے مثال ہے، تیری کائنات میں اور کوئی مثال نہیں، اس لیے تیری عزت، تیری عظمت، تیری رفت، تیری سطوت تیرے مقام کے مطابق ہم نے بلند فرمائی۔ صحابہ کرام کی مجلس تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ابن عطا سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل امین، جب میرے مالک نے، میرے رازق نے، میرے رب نے میرا ذکر اس قدر بلند فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ تو گویا آقا نے سوال کیا کہ میرے رب نے میرا ذکر کتنا بلند فرمایا؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَجْعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا ذکر اس قدر بلند فرما دیا، اس قدر آپ کے ذکر کو عظمت، رفعت اور سطوت عطا فرما دی، فرمایا جعلتک ذکرم من ذکری، محبوب تو سراپا ہی میرا ذکر ہے، محبوب تیرے سارے حسن و جمال کا تذکرہ میرا ذکر ہی تو ہے، سر سے لے کر پاؤں تک محبوب ہر تیری ادا میرا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سراپے ذکر بنا دیا، محبوب آپ کی باللیل زلف کے تذکرے سے لے کر نالین مبارک کی خاک کے تذکرے تک ہم نے سب کچھ اپنا ذکر بنا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، محبوب اب تیرے ذکر کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی ذکرک جو تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں ذکرنی میرا ذکر کرے گا۔ محبوب کوئی تیری باللیل زلف کی بات کرے گا تو وہ خدا کا ذکر ہوگا، محبوب کوئی تیرے بددعا چہرے کی بات کرے گا تو محبوب خدا کا ذکر ہوگا، محبوب تیرے کوئی علم نشرح کے سینے کی بات کرے گا تو خدا کا ذکر ہوگا، محبوب تیرے کوئی یاسین کے کٹروں کی بات کرے گا تو خدا کا ذکر ہوگا، محبوب تیرے ید اللہ فوق ایدیہم کی دست مبارک کا بیعت ذکر کرے گا تو خدا کی بیعت ہوگی، محبوب کوئی تیری اطاعت کا ذکر کرے گا خدا کی اطاعت ہوگی۔ محبوب جس تیری ادا کا، تیرے حسن و جمال کا، تیرے خلق و کمالات کا،
محبوب تیری ہر ہر ادا کا ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کا بھی جو ذکر کرے گا محبوب وہ تیرا نہیں ذکر ہوگا، وہ خدا کا ذکر ہوگا۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں بظاہر مصطفیٰ کی لیل کی بات کرتے ہو، بظاہر والضحیٰ کا چہرے کی بات کرتے ہو، بظاہر علم نشرہ کے سینہ کی بات کرتے ہو، بظاہر یاسین کے کنڈلوں کی بات کرتے ہو، بظاہر تم میرے آقا کے نالین کے تذکرے کرتے ہو، بظاہر ما زاغ البصر وما طغى کے کاجل کی بات کرتے ہو۔ خبردار کہیں اس بات کو صرف مصطفیٰ کا ذکر نہ سمجھ لانا، یہ خدا کا ذکر ہے۔ واللیل کی زلفی خدا کا ذکر، والضحیٰ کا چہرہ بھی خدا کا ذکر، علم نشرہ کا سینہ بھی خدا کا ذکر، ما زاغ البصر وما طغى کا کاجل بھی خدا کا ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، گوشہ حضور قبلہ عالم۔ محبوب تیری ہر ہر ادا کا ذکر خدا کا ذکر۔ اب تیرا ذکر کرنے والا، تیرے حسن و سراپا کی باتیں کرنے والا، ساری رات واللیل اور والضحیٰ کی نعتیں پڑھنے والا، کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ تو صرف نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ خبردار محبوب اس کو بتا لے کہ جو ساری رات محمد کے تذکرے کرے گا، مجھے اپنی رب ہونے کی قسم وہ ساری رات کرے گا تو محمد کے تذکرے پر خدا اس تذکرے کو اپنے اعمال نامہ میں، اس بندے کے اعمال نامہ میں اللہ کا ذکر لکھے گا۔ اس نے محمد کے تذکرے نہیں کیے، اس نے ساری رات خدا کا ذکر کیا، اللہ کیا۔ محبوب ہم نے تو آپ کو کسی جگہ اپنے آپ سے جدا نہیں رکھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بھلی نادان دنیا میرے آقا کے ذکر کو کیا سمجھے کہ رب نے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ قرآن پڑھ کر تو دیکھیں، خدا نے اپنے محبوب کو کسی جگہ اپنے آپ سے جدا نہیں رکھا۔ جب اطاعت کی باری آئی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ خبردار جس نے میرے محبوب کی پیروی کی، اس نے صرف میرے محبوب کی پیروی نہیں کی، اس نے میری پیروی، اس نے میری اطاعت کی۔ ارے جب بیعت کی باری آئی، بظاہر مصطفیٰ کریم کے دست حق پرست پر بیعت ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو گیا، اے حضور کے غلاموں، اے صحابہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فوق ایدیہم۔ میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت یہ نہ تصور کرنا کہ صرف مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، بلکہ یہ تصور کر کے بیعت کرو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب انہیں بتا دو کہ تیرے دست حق پرست پر بیعت کرنے والے خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کی باری آئی تو فرمایا میری بیعت، اطاعت کی باری آئی تو فرمایا تیری اطاعت میری اطاعت ہے۔ جب بولنے کی باری آئی تو پھر وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب بولتا تو ہے مگر قرآن اتار دیا۔ فرمایا مجھ پر ایمان رکھنے والوں، توحید کے نعرے لگانے والوں، وما ینطق عن الہوی، میرے محبوب کے ہونٹوں سے زبان مبارک سے لکھنے والے ایک ایک لفظ کو مصطفیٰ کا لفظ نہ سمجھنا، وہ خدا بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور رضا کی باری آئی، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔